اب دیکھیں ایک حدیث ہے، پنجاب میں ایک مولوی صاحب ہے، میں آپ سے عرض کروں، اس کا نام ہے مولانا صادق سیالکوٹی صاحب. یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں. اس کی کتاب آج بھی دنیا میں ملتی ہے، میرے پاس موجود ہے. کتاب کا نام ہے سبیل الرسول. کتاب کا نام کیا ہے؟ سبیل الرسول. اس سبیل الرسول کے صفحہ نمبر 11 کو آپ کھول کر دیکھ لیں تو اس کے اوپر اس نے ایک مسئلہ لکھا ہے. مسئلہ کیا لکھا ہے کہ جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈالے تو فَغْسِلُوهُ 7 مرات، اس برتن کو 7 مرتبہ دو ڈالو. کتنی مرتبہ؟ نیچے لکھا بخاری مسلم. لکھ کے پھر نیچے لکھتا ہے فقہ کا اختلاف. کہتا ہے حدیث سے فقہ کا اختلاف دیکھو. کہتے ہیں فقہ کہتی ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈالے، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈالے، فَغْسِلُوهُ 3 مرات، اس کو 3 مرتبہ دو ڈالو. یہ کس کا قول ہے؟ فقہ کا، اماموں کا، احناف کا قول ہے. اب یہ لکھ کر آگے لکھتا ہے ہدایہ کتاب الطہارت. اب نیچے نوٹ کہتا ہے حنفی بھائیوں غور کرو، ہمیں دعوت دیتا ہے، حنفی بھائیوں غور کرو، ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے 7 مرتبہ دو، دوسری طرف فقہ کا قول کیا ہے 3 مرتبہ دو. کیا یہ قرآن کیا یہ نبی کی حدیث سے بغاوت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ حدیث کہتی ہے 7 مرتبہ دو کتا برتن میں منہ ڈالے تو، اور تمہاری فقہ کہتی ہے کہ 7 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ دو. کیا یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے؟ حنفی بھائیوں غور کرو. اب یہ کتاب اردو میں ہے، ایک عام آدمی کے سامنے جب آئے گی وہ پڑھے گا جی بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے 7 مرتبہ دو، ہدایہ کا مسئلہ ہے 3 مرتبہ دو. تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، وہ آنکھیں بند کر کے کہے گا مجھے اللہ کے نبی کا قول پسند ہے، میرے نبی نے فرمایا 7 مرتبہ دو. فقہ کون ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے 3 مرتبہ دو، میں فقہ کیوں مانوں؟ آسانی کے ساتھ فقہا سے جان چھوڑا دیا. اب اس نے کام چوری کیا کی ہے، یہ آپ کسی ایسے آدمی کے پاس جائیں جو اس مریض کو جانتا ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں اس مریض نے دھوکہ بازی کیا کی. چنانچہ آپ دیکھیں کتا جب برتن میں منہ ڈالے تو پیارے نبی کی اس بارے میں 3 حدیثیں ہیں. کتنی حدیثیں ہیں؟ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث آتی ہے، اور وہ حدیث بھی کہاں ہے؟ مسلم شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے. کیا وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجو. اس مٹی کے مانجنے کا ذکر آ گیا نا. جب 7 مرتبہ دھو لیا، 8ویں مرتبہ جب مٹی سے مانجو گے تو کیا خیال ہے؟ اس کے بعد پھر برتن کو اٹھا کے الماری پہ رکھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر دھو لیں گے، کیونکہ مٹی کو تو کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 8 مرتبہ دھونا ہو گیا، 1 مرتبہ مٹی، تو کل 9 مرتبہ. اس ظالم نے کیا کیا؟ یہ حدیث چھپائی. فقہ کا کمال دیکھو، وہ ساری حدیثیں سامنے رکھ کر فیصلہ سناتی ہے. اس نے صرف ایک حدیث سامنے رکھ کر امت کو فقہ کا باغی بنانا تھا. وہ 7 والی حدیث رکھی اور فقہ کا ایک قول سامنے رکھ کے کہا کہ دیکھو فقہ یہ کہتی ہے اور حدیث یہ کہتی ہے. حالانکہ فقہا نے کیا کیا کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کتا جب برتن میں منہ ڈالے کتنی بار دھونا ہے؟ 7 بار. 8ویں مرتبہ کیا کرنا ہے؟ مانجنا. اب آگے 9ویں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہر عقل مند سمجھتا ہے جب مٹی سے مانج لیا ہے تو اس کے بعد پھر اس مٹی کو بھی تو صاف کرنا ہوتا ہے. نو. دوسری حدیث بخاری شریف میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دو ڈالو. کتنی مرتبہ؟ 2 حدیثیں ہو گئی. ایک میں کتنی کا ذکر آیا؟ دوسری میں کتنی کا ذکر آیا؟ کامل ابن عدی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسری حدیث آتی ہے. تیسری حدیث ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو 3 مرتبہ دو ڈالو. کتنی مرتبہ دو ڈالو؟
اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تینوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر امت کو مسئلہ سمجھاؤ. ایک حدیث رکھ کے کہہ دیا جی دیکھو باقی یہ حدیث کے خلاف ہے. اگر ہم حدیث کے خلاف ہے پھر تو آپ بھی 8 والی حدیث کے خلاف ہیں, پھر آپ 3 والی حدیث کے بھی خلاف ہیں. فقہا نے کیا کیا, تینوں حدیثوں کو جمع کر کے جواب دیا کہ ہم نے 3 والی کو کیوں لیا ہے, 7 والی کو کیوں چھوڑا. تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا حدیث میں ضرورتیں بھی بیان ہیں, حدیث میں سنتیں بھی بیان ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سنت والی حدیث کون سی ہے, ضرورت والی حدیث کون سی ہے, کیسے پتہ چلے گا. تو مسلم شریف کے اندر ہی ایک حدیث اور آتی ہے کتے کے بارے میں. وہ کیا, حضور نے فرمایا کہ کتا جب برتن میں منہ ڈالے اسے 8 مرتبہ دھو, برتن میں منہ ڈالے اسے 7 مرتبہ دھو, برتن میں منہ ڈالے 3 مرتبہ دھو. 3 حدیثیں آ گئی نا. چوتھی حدیث میں فرمایا جہاں کہیں بھی تم اب کتوں کو پاؤ فقتلوہ, انہیں قتل کرو. آج دنیا میں یہ میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کیا, بازار میں چلے جائیں تو کتے آپ کو پوری جماعت نظر آئے گی. تو ہم سارے تو حدیث کے خلاف چل رہے ہیں کہ کوئی بھی کتے کو نہیں مارتا. پیارے نبی نے تو کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا, مسلم شریف میں حدیث ہے. کیوں یہ سارے, اب یہ فقہا نے کیا ساری حدیثیں جمع کر کے اس کا جواب دیا کہ رسول پاک علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کر کے صحابہ کو دین سکھا رہے تھے تو زمانہ جاہلیت میں جیسے صحابہ میں اسلام لانے سے پہلے اور بہت ساری خرابیاں ہیں, مثلا شراب کا پینا, بے پردگی, کیونکہ اسلام میں نہیں تھے نا. اسی طرح کتوں سے بھی بڑا پیار تھا. ان کے گھروں میں کتے رہتے تھے, ان کے بستروں میں کتے رہتے تھے. تو پیارے نبی نے کتے سے نفرت بٹھانے کے لیے فرمایا انہیں قتل کر. پہلے فرمایا یہ جب کسی برتن میں منہ ڈالے نا 7 مرتبہ دھو, 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجو. تو صحابہ سوچ میں پڑ گئے یہ اتنا نجس جانور ہے, باقی ساری نجاستیں 3 بار دھونے سے پاک ہوتی ہیں, کتا 7 بار, معلوم ہوتا ہے یہ بہت ناپاک ہے. صحابہ نے اس کو دور کرنا شروع کر دیا. پھر فرمایا دوسری حدیث میں 7 مرتبہ دھو, پھر فرمایا ان کو قتل کرو. صحابہ نے 7 مرتبہ دھویا بھی اور کتوں کو قتل بھی کرنا شروع کیا. جب مدینے میں آ کر کتے قتل کرنے شروع کر دیے تو پیارے نبی نے دیکھا کہ اب ان کے دل میں نفرت بیٹھ گئی ہے, اب اصل حکم بیان کر دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے بھائی ایک ضرورت کے تحت میں نے کہا تھا, وہ کیا, تمہارے دل میں ان کی نفرت بیٹھ جائے. فرمایا ما بال الکلاب, بھائی کتے کیوں مارتے ہو, ان کا کیا قصور ہے. فرخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب. پھر حضور نے فرمایا بھائی آج کے بعد کتے نہ مارنا. اور آخری جملہ فرمایا جب یہ کتا تمہارے برتن میں منہ ڈالے 3 مرتبہ دھو لیا کرو. اب یہ آخری حکم تھا. تو پہلے 3 جو احکام تھے وہ ضرورت کی بنیاد پر تھے. جب ضرورت پوری ہو گئی تو اب آپ نے اصل حکم دیا کہ کیوں, کتا جس کپڑے پر پیشاب کرے تو شریعت میں 3 دفعہ دھونے سے وہ پاک ہوتا ہے, تو منہ سے زیادہ تو پیشاب والی جگہ ناپاک ہے. وہ جب 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے تو منہ ڈالے تو 3 دفعہ پاک دھونے سے پاک کیوں نہیں ہوتا. پیارے نبی نے فرمایا کتا جب برتن میں منہ ڈالے 3 مرتبہ دھو ڈالو. اب سنیں, یہ ہوئی آخری حدیث. احناف نے اس آخری کو لیا اور پہلے والی 3 حدیثوں کا جواب لکھا ہدایہ میں. اس صاحب نے کیا کیا, ان جوابات کو چھپایا ہدایہ سے. 7 مرتبہ والی حدیث کا جواب بھی وہاں لکھا ہوا ہے, اس کو بھی اس نے چھپایا. ہدایہ کھول کر کوئی مجھے دکھا دے کہ جی ہدایہ والے نے اس کا جواب نہیں لکھا, اللہ کی قسم اسی دن میں غیر مقلد ہو جاؤں گا. ہدایہ والے نے تو جوابات بھی لکھے, بھائی میں نے 7 دفعہ کیوں کہا ہے دھونے کو, اس لیے کہا ہے. اب یہ حکم منسوخ ہو گئی ہے, اور منسوخ ہونے کی وجہ کیا ہے. 7 دفعہ برتن دھونے, کتا برتن میں منہ ڈالے تو اسے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دینے والی حدیث کا راوی کون ہے, حضرت ابو ہریرہ. بولے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 3 مرتبہ دھونے کی حدیث کا جو راوی ہے وہ کون ہے, وہ بھی ابو ہریرہ. بولے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب اصول دیکھیں, ایک ہی صحابی 7 مرتبہ دھونے کی حدیث بھی نقل کرتا ہے, ایک ہی صحابی وہی صحابی 3 مرتبہ دھونے والی حدیث بھی نقل کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو آثار السنن حدیث کی کتاب ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے اور اس پر محدث امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی جرح کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ اے ابو ہریرہ, چونکہ کتے کے جوٹے کا مسئلہ انہوں نے حضور سے نقل کیا ہے, اب ان سے فتویٰ مانگا جاتا ہے.
آپ فتویٰ دے دیں کتا جب برتن میں منہ ڈالے تو ہم کتنی بار دھوئیں، تو صحابی فتویٰ دیتا ہے ابو ہریرہ کہ 3 بار دھو لینا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صحابی حضور کے حکم کے خلاف فتویٰ دے دیں. تم صحابی کے اوپر اعتراض کرو نا، صاحب ہدایہ پہ کیوں کرتے ہو؟ صاحب ہدایہ نے تو بعد میں ہدایہ لکھی ہے. ابو ہریرہ تو اس زمانے میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی کتا برتن میں منہ ڈالے تو 3 مرتبہ دھونا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 والی حدیث پر فتویٰ دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابو ہریرہ سمجھ گئے تھے 7 دفعہ والی ضرورت کی وجہ سے تھی، اصل حکم 3 والا تھا. اسی لیے صحابہ ہمیشہ فتویٰ 3 والی حدیث پر دیا کرتے تھے. ہمیشہ فتویٰ کس پر دیتے تھے؟ چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو مفتی تھے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ کے جو مفتی تھے معمر رحمۃ اللہ علیہ، اور کوفے کے جو مفتی تھے، تمام بلاد اسلامیہ کے اندر جب یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ آیا مکے کے مفتیوں سے پوچھا کتا برتن میں منہ ڈالے تو کتنی بار دھونے کا حکم ہے؟ سب نے کہا 3 بار. اٹھائے مصنف ابن عبد الرزاق. مدینے کے مفتی سے پوچھا گیا کہ کتا برتن میں منہ ڈالے کتنی بار دھوئیں؟ کہا 3 بار. کوفے کے مفتیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا 3 بار. پوری دنیا اسلامیہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہوا جو 3 بار والی ہے، 7 بار والی ضرورت کی وجہ سے تھی. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا احادیث میں بہت کچھ آیا ہے، لیکن کون سی حدیث ضرورت کے لیے ہے، کون سی حدیث سنت کے لیے ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو فقیہ کے دروازے پر جانا ہوگا، وگرنہ خود سے ہم گمراہ ہوں گے. جی حدیث میں آیا ہے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.